آج 10واں رمضان ہے اور 11ویں تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 10واں رمضان ہے اور 11ویں تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ آج میرے سارے ساتھی سو رہے ہیں، میں نے ٹائمنگ چینج کر دی ہے۔ پہلے میں پوری رات عبادت کر رہا تھا، اب میں نے نہیں، اب تراویح پڑھ کے میں آ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ اب میں دن میں چلا جاتا ہوں، صبح صبح میں جا رہا ہوں اور 9 بج رہے ہیں تقریباً، اور میں یہیں پہ رہتا ہوں حی شہداء میں۔ یہاں پہ اب بھی کوئی نہیں دکھے گا آپ کو، دن میں کوئی نہیں دکھے گا، سب رات میں دکھیں گے، افطار کے ٹائم سے سب دکھیں گے، روڈوں پہ جام سارا کچھ، تو سارا سناٹا ہے یہاں پہ۔ ویسے بھی لوگ بہت کم ہیں، جو بھی لوگ بیچارے کام ہی کرنے والے ہیں زیادہ، ان سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں بھی کھڑا ہوں بقالہ یعنی جنرل اسٹور کے سامنے۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے انڈیا میں رکھ جاتے ہیں نا وہ بریڈ وغیرہ باہر ہی رکھ جاتے ہیں، تو یہاں بھی باہر رکھ دیے، کوئی نہیں اٹھائے گا، انہیں باہر رکھ دی۔ جب بقالہ والا یعنی یہ دکان والا آئے گا تو انہیں اندر کر دے گا۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں مسجد عائشہ جاؤں گا یہاں سے سب سے پہلے، اور انشاءاللہ وہاں سے سیدھا حرم، اور آج عمرہ کروں گا۔ احرام میں بھی ہوں، آج عمرہ کروں گا، بالکل فریش ہوں، آج خوش ہو جاؤں۔ اور سونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آتے ہیں لوگ یہاں پر تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے، بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے، اور اپنے آپ کو اتنا تھکا لیتے ہیں وہ ایک دم بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، تو ان کا جو روٹین تھا وہ پورا بگڑ جاتا ہے، عبادت کا جو مزہ ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے، اور کئی دن 2-3 دن پھر بیچارے بیمار رہتے ہیں، اور کبھی تو زیادہ ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی اچھے سے اپنے آپ کا ایک روٹین بنانا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تھوڑی عبادت کرنی ہے لیکن اچھے سے کرنی ہے، دل لگا کے کرنی ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ یہاں آنا تو آپ کا ویسے ہی قبول ہے، بٹ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو ابھی میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اور میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے حی شہداء میں جو سب سے مین چیز مجھے لگی، میں ڈیلی یہاں پہ آتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، کیونکہ دونوں ہی صحابی رسول ہیں، عنہم، تو ان کے مزار پہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ اور بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مطلب صحابی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے نام کمایا بچپن میں ہی۔ تو میں ادھر ہی سے نکلوں گا ابھی انشاءاللہ۔ کمنٹ باکس میں کئی ساتھیوں نے لکھا ہے کہ آپ افطار کی ویڈیو نہ ڈالیں حرم کی، کیونکہ غزہ میں فلسطین میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، وہ ان کو پانی تک نہیں مل رہا ہے، وہ فاقہ سے روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ یہاں پہ حرم کے اندر ڈیلی مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی دن دعا نہیں ہوئی ہو، ڈیلی دعا ہوتی ہے وطر میں، اور فلسطین کے نام سے وہاں کے لوگوں کے لیے ڈیلی دعا ہوتی ہے رو کر الحمدللہ۔ اور حرم کی جو میں ویڈیو ڈال رہا ہوں وہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ آپ کو دکھانا پرپز ہے کہ آپ آئیں دیکھیں یہاں پہ کتنا نورانی ماحول ہے، کتنی مقدس، اس سے مقدس جگہ نہیں ہے دنیا میں، رائٹ؟ یہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، رائٹ؟ تو وہ پرپز ہے، پرپز یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو میں یہاں یہ دکھا رہا ہوں، نہیں، یہاں کا تو دکھانا بنے گا، اور یہاں دعا ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور کچھ بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ عمرہ پیکیج کتنا ہوتا ہے، عمرہ پہ جانے کا کتنا پیسہ لگتا ہے، تو یہ نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں تو ٹورسٹ ویزا پہ آیا ہوں، کیونکہ میرے یہاں پر کچھ ساتھی وغیرہ رہتے تھے تو میں ان کے پاس رہ رہا ہوں، میں ہوٹل وغیرہ میں نہیں رہ رہا ہوں، رائٹ؟ تو میرا تو بالکل الگ ہے، میرا تو اپنے اوپر میں جتنا چاہے خرچ کر دوں، جتنا چاہے خرچ نہ کروں۔ میرا تو ویزا کا صرف لگا ہے 14-15 ہزار روپیہ دلی سے، اور باقی ٹکٹ کا جو لگا ہے، ٹکٹ مہنگا بھی ہوتا ہے سستا بھی ہوتا ہے، وہ ایئر لائنس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی ایئر لائنس بہت مہنگی ہے، کوئی بہت سستی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ایجنٹ کے تھرو آتے ہیں گروپ میں، تو ان کا بھی نارمل 60, 70, 80، میں نے جو پچھلا عمرہ کرا تھا وہ ایجنٹ کے تھرو کرا تھا، تو میں نے 80-85 ہزار روپے آئی تھنک دیے تھے، اور وہ 16 دن کا پیکج تھا، مطلب 8 دن مکے میں اور 8 دن مدینے میں۔ تو میں دہلی سے ہوں، تو میں دہلی سے آیا تھا، تو اس سے آپ حساب لگا لیں، اتنا لگ بھگ پڑ جاتا ہے، اور بھی سستا پڑ جاتا ہے اگر آپ رمضان کے علاوہ آ رہے ہیں اور آپ کو ایجنٹ صحیح سے مل رہا ہے۔ لیکن جب بھی آپ آئیں، میں نے وہی بات کہوں گا، میں نے بہت بات بتائی آپ کو، آپ اپنا ہوٹل کنفرم کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے روپے پے کر دیا، آپ کا ہوٹل جو ہے بہت دور دے دیا انہوں نے، تو پھر آپ کے لیے دقت ہو جائے گی، رائٹ؟ تو ایسا نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ تو بہت یہ والی جو مسٹیک کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، ہوٹل چیک نہیں کرتے، ایجنٹ کو پیسے دے دیا آگے، اب پتہ چلا ہوٹل جو ہے وہ 3 کلومیٹر ہے،
2 کلومیٹر ہے. 2 کلومیٹر ویسے بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ عبادت کر کے جاتے ہیں نا تو پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آپ تھک جاتے ہو, پھر بہت دقت آتی ہے, آنا جانا بہت دقت ہو جاتی ہے, پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ. تو وہ چیک کر لیں آپ کا ہوٹل کہاں پہ. انشاءاللہ پیکیج تو نارملی ہے, آپ آ سکتے ہیں. آج کل تو لوگ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے انڈیا میں تو بہت بڑے بڑے بزنس اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, تو آ سکتے ہیں آپ. نارملی 60 70 80 نارمل 60 70 80 یہ چلتا رہتا ہے, اور اس سے بھی کم میں کرتے ہیں بہت سارے لوگ. اگر ان کی سیٹنگ اچھی مل جاتی ہے, کوئی جاننے والا مل جاتا ہے, تو اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے عمرہ. ٹھیک ہے, تو یہ میں 2 چیزیں تھیں جو بہت زیادہ پوچھی جا رہی تھی, میں نے آپ کو بتا دی. آپ دیکھو الحمدللہ ڈرائیور صاحب جو ہیں بس کے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں, اللہ اکبر. ہم ہیں, ہم ذرا سے بہانے بنا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں, رائٹ. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی بہت پابندی ہے. سعودی چاہے جتنا ماڈرن ہو جائے, چاہے جتنا کچھ کر لے, لیکن نماز نہیں چھوڑتا ہے. بچے بھی یہاں نمازی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو اسی لیے اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت دے رکھی ہے, کیونکہ نماز تو کامیابی کی کنجی ہے, رائٹ. نماز تو سب سے پہلی چیز ہے. تو نماز پڑھتے ہیں آج الحمدللہ. جو پولیس میں ہے, جو کرمچاری ہیں, جو صفائی کر رہے ہیں, جو بسیں چلا رہے ہیں, کچھ بھی نماز پڑھتے ہیں. ٹیکسیوں میں یہاں پر قرآن سننے کو ملتا ہے, اور بسوں میں یہاں پر قرآن سننے کو ملتا ہے. تقریر چلتی ہے, یہاں کے جو شیوخ ہیں ان کی تقریر چلتی ہے, عربک میں چلتی ہے کیونکہ عربک کنٹری ہے, لیکن بہت ہی زبردست ہے یہاں پر. سب کچھ بہت شاندار ہے, ابھی بھی بہت شاندار ہے. بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ الٹا سیدھا بولتے ہیں, میں کہوں گا نہیں, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں جو یہاں پر حکومتیں کر رہے ہیں, رائٹ. ان کی اصلاح کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, وہ اور اچھے ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا رول ہے ابھی بھی یہاں پہ, بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ, اللہ کا شکر ہے صاحب. میں نے یہ ٹکٹ لیا ہے تذکرۃ سعود حافظ, بس میں چڑھنے کا ٹکٹ. تو پورا عربی میں لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, کچھ 1-2 ورڈ ہی لکھے ہوئے انگلش میں, تو نمبر وغیرہ. اور یہ 8.05 ریال کا ہے, 8.5 بول سکتے ہیں, رائٹ. تو شامل ذریعے پہ ٹیکس وغیرہ سب اس میں انکلوڈ ہے. VAT جیسے ہمارے یہاں پہ GST ہوتا ہے نا, GST انکلوڈیڈ, یہاں پہ ہوتا ہے VAT انکلوڈیڈ. تو سب کچھ انکلوڈ ہے اس کے اندر. اور یہ آنے جانے کا ٹکٹ بناتے ہیں, جہاں سے آپ جا رہے ہو نا وہاں سے آنے جانے کا ٹکٹ بناتے ہیں. یہ بغیر کہے پوچھتے نہیں ہے. پیچھے کچھ نہیں لکھا رہتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ذہاب و عودہ, یہاں پہ لکھا ہوا ہے آنا جانا. ذہاب مانے جانا, عودہ مانے واپس آنا. تو ذہاب و عودہ مطلب آنا جانے کا ٹکٹ ہے یہ. میں بس میں بیٹھ گیا ہوں, تبھی بس کے اندر بس ایک ہی سواری ہے, ایک بندہ اور ہے میرے علاوہ, تو ہو گیا ہم. اور بس یہاں پہ ٹائم پہ چل جاتی ہے, مطلب کوئی ایک بندہ ہو چاہے پوری بھر جائے دقت نہیں ہے, اور چلے جاتی ہے یہاں پہ. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں سے مل رہا ہوں, بہت سارے ہمارے انڈین بھائی ہیں, اور کچھ پاکستانی, بنگلہ دیشی, نیپالی لوگ ہیں, وہ آتے ہیں گروپ میں. اور بھی ادھر ادھر کے لوگ ہیں, عرب بھی ہیں, مطلب وہ آ تو جاتے ہیں عمرے پہ, بٹ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے عمرہ کر رہے ہیں. سچ بتا رہا ہوں, ابھی یہ بندہ ملا کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو طواف کر لے, طواف کے بعد جو ہے 2 رکعت جو نفل ہے وہ واجب ہے, وہ پڑھنی ہے آپ کو. کہہ رہا میں نے پڑھی نہیں یار, میں تو پڑھتا ہی نہیں, مجھے تو معلوم بھی نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہے جو پتہ ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے, تو پلیز آپ پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ کر آئیں. چھوٹی چھوٹی بکس لکھی ہوئی ہیں عمرہ کے بارے میں, حج کے بارے میں, اگر آپ حج پہ آ رہے ہیں. وہ بہت سے لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے, سمجھ رہے. تو دعائیں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں, جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر اللہ سے اس کی زبان میں مانگا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مسنون عمرہ کر کے, اس طرح کی دعائیں آتی ہیں کتابیں چھوٹی چھوٹی, اور بہت سارے ناموں سے آتی ہیں, رائٹ. آپ خرید لیں, اس میں نا ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے دعائیں, تو آپ دعا کو پڑھیں اور اس کو پھر ٹرانسلیشن بھی پڑھیں, تاکہ آپ کو سمجھ کے دعا بھی یاد ہو جائے. اس بہانے سے آپ کی ایک اچھی خاصی تیاری ہو جائے گی, رائٹ. آپ کسی کو بتا سکیں گے, کسی کو دعا کہلوا سکیں گے, کسی کی دعا کروا سکیں گے, بہت ساری چیزوں کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں گے. تو اسی طرح انسان سیکھتا بھی ہے, سمجھ رہے ہو. آپ نے عمرہ پایا تو عمرہ کی چیزیں سیکھ لی, آپ حج پایا تو حج کی چیزیں سیکھ لی, آپ کہیں اور گئے وہ چیز سیکھ لی. تو اپنے آپ کو بھی بہت ساری چیزیں سکھانے کو موقع ملتا ہے. تو بہت ضروری ہے, آپ پلیز پڑھ کر آئیں. اور آپ کس طرح سے بال کٹوانے ہیں, آپ کے احرام میں کس طرح کی چیزیں پہن سکتے ہیں, کس طرح کی چیزیں نہیں پہن سکتے, وہ بہت ضروری ہے. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت اچھے خاصے لوگ مطلب مسٹیک کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی جب ہم نے طواف کرا, طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے واجب وہ پڑھی, اس کے بعد خوب اچھے سے پیٹ بھر کے زمزم کا پانی پینا افضل ہے. بہت سے لوگ نہیں پیتے ہیں, تو پینا چاہیے, جو چیزیں افضل ہے, کیونکہ اب یہاں پہ عبادت کرنا آئے ہیں, تو
پھر ہمیں اچھے سے عبادت کرنی چاہیے. جو چیزیں افضل ہیں, جو چیزیں بہتر ہیں, جو چیزیں کرنی چاہیے وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو ثواب تو ملے گا اور زیادہ ثواب ملے گا. اللہ خوش ہوگا جب کسی کی چیز کو, کسی کے کام کو اچھے سے کرتے ہو تو خوش ہوتا ہے, رائٹ, دنیا میں بھی. تو جب اللہ کی عبادت کو آپ اچھے سے کرو گے وہ بھی بہت خوش ہوگا. یہاں پر ہم لوگ کس لیے آئے؟ اللہ خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا, رائٹ. اور ہماری توبہ قبول ہو جائے, ہماری مغفرت ہو جائے, ہمارے گناہ معاف ہو جائے, ہم ایک بہتر انسان بن پائیں اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے, رائٹ. تو اس طرح مطلب میں نے ایک بات ذہن میں تھی تو میں نے آپ کو بتا دی. اس بات کا بہت اچھے سے خیال رکھیں. جب بھی آئیں آپ عمرہ پر تو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت ضروری ہے یوٹیوب پہ ویڈیو, میں نے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. اور آپ کتاب ضرور پڑھ کر آئیں. کتاب پڑھنے کے بعد ایک الگ ہی کانفیڈنس رہے گا آپ کے اندر. آپ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر پائیں گے, بتا پائیں گے. جن کو آپ بتائیں گے تو آپ کو ثواب ملا, سمجھ رہے. تو اس طرح کی چیزوں کا بہت دھیان سے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. عمرہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں, یعنی رکن. عمرہ کے 3 رکن ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمرہ کی نیت کرنا, اسی کو احرام بھی کہتے ہیں, رائٹ. نیت کرنے کا ہی نام احرام ہے اصل تو. دوسرا ہے بیت اللہ کا یعنی کعبہ کا طواف کرنا. اور تیسرا رکن ہے عمرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا. یہ 3 رکن ہیں یعنی ارکان عمرہ 3 ہیں. بہت اچھے سے آپ کو یاد ہونے چاہیے, رائٹ. 2 واجب ہیں. واجبات جو ہے عمرہ کے 2 ہیں جو واجب ہے. واجب مطلب بہت ضروری ہے, کرنا ہی کرنا ہے, رائٹ. ایک ہے آپ کو میقات سے احرام باندھنا ہے. میقات سے احرام نہیں باندھیں گے تو دم ہو جائے گا آپ کے اوپر, دم واجب ہو جائے گا, دم دینا پڑے گا. اور دوسرا ہے عمرہ کے بعد سر منڈوانا یا پھر اپنے بال چھوٹے کروانا. یہ 2 واجبات ہیں, میقات سے احرام باندھنا اور سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا. تو 3 ارکان ہو گئے اور 2 واجبات. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ سنت ہیں یا وہ مستحب ہیں یا پھر ان کے کرنے نہ کرنے سے آپ کا عمرہ نہیں خراب ہوگا. تو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے آپ کو, رائٹ. تو آپ کو غسل کرنا, آپ کو احرام سے پہلے وضو کرنا اور نیا وضو کرنا, اور یا فرض نماز یا 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ کر آپ کو احرام باندھنا. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ بولنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک, یہ پورا. اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو دعائیں کرنا اور حجر اسود پہ جب پہنچے استلام کرنا, اللہ اکبر کہہ کے اپنے چکر اسٹارٹ کرنا, رکن یمانی کو چھونا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سنت ہے. اگر یہ نہیں بھی ہوں گی تو آپ کا عمرہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, یا پھر آپ کا کیا کہتے ہیں, آپ پہ دم واجب نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ساری چیزیں ہوں, سنت رسول ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہے, پڑھ کر آئے ہیں, کریں تو اور اچھا عمرہ ہوگا اور زیادہ ثواب ملے گا. تو میں نے کئی بار بتایا بھی ویڈیوز میں, اس ولاگ کے اندر ہی بتا رہا ہوں. آج جو ولاگ میں شوٹ کر رہا ہوں یہ ہے 10ویں روزہ کا ولاگ. آج 11ویں تراویح ہوگی حرم کے اندر, اور میں ابھی فی الحال بس میں ہوں. انشاءاللہ جرول پہنچنے والے ہیں, ہم لوگ پہنچ گئے. میں یہاں پہ اتروں گا, پھر یہاں سے مسجد عائشہ جاؤں گا. تو وہاں سے احرام, تو میں نے یہ تو 2 چادریں تو پہن لیے. احرام وہاں سے نیت کر کے آؤں گا, رائٹ. نیت کا نام احرام ہے. اس کے بعد آج عمرہ بھی کرنے والا ہوں. میں 2 دن سے میں عمرہ نہیں کیا ہے. اب میں الحمدللہ فٹ ہوں اور پیروں میں اس طرح کوئی چھالے والے پڑنے کا کچھ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ میں عمرہ کروں گا آج, اور آپ کو بھی دعا میں یاد رکھوں گا. آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور انشاءاللہ میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اب تک اسلامک کنٹینٹ اور اسلامک انفارمیشن اور جتنا بھی ہو سکے, کیونکہ مجھے شوق ہے ٹریولنگ کا اور ولاگنگ کا, تو میں وہ اس چیز کو ایک صحیح طریقے میں کر رہا ہوں. مطلب ایک غلط طریقے سے بچنے کے لیے. اللہ مجھے بچائے, اللہ آپ کو بھی بچائے غلط طریقوں سے. اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے جنت پانا. ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, رائٹ. تو انشاءاللہ اس ولاگ میں آگے چلیں گے. اور آج پورا دن پڑا ہے اور رات پڑی ہے, تو یہ ولاگ بھی بہت لمبا ہونے والا ہے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ٹکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے یہاں سے ٹکٹ لیا ہے جرول سے, یعنی مکہ کی ایک سائڈ ہے حرم کے پاس بالکل. بس کا ٹکٹ ہے 4 روپے میں آپ کو یہ مسجد عائشہ پہنچا دیں گے. ادروائز ٹیکسی والے آپ سے کوئی 20 ریال مانگے گا, کوئی 30 ریال مانگے گا, کوئی 50 مانگے گا, کوئی کتنا مانگ لے گا پتہ نہیں. بس سے جائیں آپ, جرول والی سائڈ پہ آ جائیں, یا تو آپ یہاں سے صرف 4 ریال میں بس کا سفر کر لیں گے. بس سے چلے جائیں گے آپ مسجد عائشہ صرف 4 ریال میں. میں پہنچ گیا ہوں جرول سے مسجد عائشہ, حرم سے مسجد عائشہ 4 ریال میں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد عائشہ ہے اور ساری بس یہاں پہ خالی ہو رہی ہے. 4 ریال میں پہلی بار میں پہنچا. 4 ریال اتنا سستا, سبحان اللہ. ماشاء اللہ کبوتر دیکھیں آپ یہاں پر,
काफ़ी कबूतर हैं। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद आयशा है। ये ब्रिज इन्होंने बना दिया है, रमज़ानों में और हज के मौके पे बनाते हैं ये, ताकि भीड़ ना लगे। देखें ये है मस्जिद आयशा। आयशा हमारी माँ रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से मस्जिद है। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए बहुत सारे हाजी हैं जो यहाँ पर एहराम बांध के जा रहे हैं। मैं नया वज़ू करूँगा। वैसे तो गुस्ल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ गुस्ल करने का इतना सिस्टम रहेगा नहीं, भीड़ बहुत है। तो मैं नया वज़ू करूँगा। नया वज़ू के साथ तहियतुल वज़ू पढ़ूँगा और उसके बाद एहराम की नियत करके इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो मैं पहुँच गया मस्जिद आयशा। जैसा कि मालूम है वज़ू भी कर लिए मैंने, बिल्कुल नया वज़ू, फ्रेश वज़ू। मेरा ऑलरेडी वज़ू था। आप देख सकते हैं यहाँ का किस तरह का एक सीन है, पीछे पहाड़ हैं और आप देख सकते हैं। और ये मस्जिद आयशा है, इसकी मीनार आपको दिख रही है। और मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी है। ये जो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, देख ये हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये क्लिनिक है जो मूव करने वाली क्लिनिक है। और यहीं पे ही अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो क्लिनिक ओपन भी होती है। मतलब मुझे अच्छा सिस्टम लगा इसका क्लिनिक का। देख रहा हूँ इसमें यहाँ पर जीना भी लगा हुआ है इस साइड। यहाँ पे चढ़ के अंदर डॉक्टर पेशेंट को देखेंगे। तो ये हाजियों के लिए सब कुछ फ्री रहता है, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। सुभान अल्लाह। देखिए मस्जिद आयशा की चहल पहल देखिए। हाँ बिल्कुल औरतों का सिस्टम बिल्कुल उधर है नमाज़ पढ़ने का, मर्दों का यहाँ पे है। और इधर से मैं आया हूँ इस साइड से वुज़ू करके। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद आयशा। सुभान अल्लाह। आप देखें मैं इधर से जाऊँगा अंदर, हाँ तहियतुल वज़ू पढ़ूँगा, उसके बाद उम्रा की नियत करके इंशाल्लाह यहाँ से निकलूँगा। आप मस्जिद आयशा देखें। और मैं यहाँ पे साइड में चप्पल निकाल दूँगा। चप्पल मैंने साइड में निकाल दी और मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ। अब अंदर से देख लें थोड़ा सा आप। सुभान अल्लाह। मस्जिद आयशा से बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से। और मेरी चप्पल कहाँ भाग गई भाई? मेरी चप्पल मिल गई। सुभान अल्लाह। और आप देख रहे हैं यहाँ का मंजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे मुअतमरीन हैं। नियत कर ली और अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ज़ोहर की नमाज़ हरम के अंदर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। और फिर कोशिश कर रहा हूँ कि कोई 4 रुपये में पहुँचा दे। हम बस यहाँ पर है तो बस वाले से पूछूँगा, जो गवर्नमेंट की बस यहाँ चलती है, तो इंशाल्लाह बहुत सस्ता ट्रेवल है बस का। तो महात्मा से जरवल जो बस स्टॉप था वहाँ मैं उतरा था। वहाँ से 4 रियाल का मैंने टिकट लिया। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये वाली बस महात्मा जरवल, यहाँ पे भी है, मस्जिद आयशा पे भी 4 रियाल में सर्विस अवेलेबल है। आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मैंने 4 रियाल का टिकट ले लिया इंशाल्लाह। तो 8 रियाल में आना जाना। सुभान अल्लाह। इतना सस्ता, मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मालूम था कि इतना सस्ता ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पे। तो मालूम हो जाता है जब आप कहीं पे टाइम स्पेंड करते हो। तो ये मैं आपको बता दूं, जरवल वाली साइड से आप हमेशा बस से आ सकते हैं और मस्जिद आयशा, और मस्जिद आयशा से जरवल वाली साइड जा सकते हैं। उसके बाद आप हरम पहुंच जाते हैं। 8 रियाल में आप आना जाना हमेशा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट है, सच बता रहा हूँ। यहाँ का अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तब भी महंगा है, यहाँ का अकॉर्डिंग बहुत सस्ता है। मैं पहुँच गया हूँ हरम और आप देख रहे हो आग तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, बहुत शदीद धूप है, आग भी नहीं खुल रही है, सच बता रहा हूँ। तो मैं हरम पहुंच गया हूं। अब करूंगा मैं तवाफ़ सबसे पहले इंशाल्लाह। और उसके बाद सआई, और उसके बाद मैं बालों की कटिंग कराऊंगा। हलक तो नहीं करा रहा हूं मैं इस बार। और देख रहा हूँ कितनी शदीद धूप पड़ रही है, बहुत शदीद धूप पड़ रही है, लेकिन भीड़ उतनी है, अल्लाह के दीवानों की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल काबे के पास पहुंच गया हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मैं ये वाला जो चादर का जो हिस्सा है इसको बगल के नीचे लूँगा और मैं अपना जो राइट जो शोल्डर है उसको दिखाऊंगा। और फिर मैं शुरू के 3 जो मेरे चक्कर होंगे तवाफ़ के, 7 चक्कर होते हैं तवाफ़ में, एक तवाफ़ 7 चक्कर का होता है। तो शुरू के जो 3 चक्कर हैं उसके अंदर मैं बाकायदा तेज़ी से चलूँगा, और वो तेज़ी चलना सुन्नत है। और उसके बाद मैं धीरे धीरे चलूँगा। और पूरे तवाफ़ में तेज़ी चलना ये भी एक तरीका है, ये भी चल सकते हैं। और खुला रखेंगे आप अपने शोल्डर को, राइट वाले शोल्डर को। लेफ़्ट वाला शोल्डर काबे की तरफ रहेगा और राइट वाला शोल्डर बाहर की तरफ रहेगा, और आपका शोल्डर दिखेगा। तो बगल के नीचे से मैं चादर लूँगा इंशाल्लाह, अभी आपको दिखाऊँगा। अभी पत्थर देख रहे हैं, इतनी धूप पड़ रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है उतना ही ज़्यादा ये ठंडा हो रहा है। ठंडा है बिल्कुल पत्थर। मैंने भी चप्पल
نکال کے دیکھا تو بالکل ٹھنڈا ہے، اور لوگ بھی یہاں پر سب ننگے پیری طواف کرتے ہیں زیادہ تر. اور میرا طواف اسٹارٹ ہوگا حجر اسود کے سامنے سے. تو یہ پتھر دیکھ رہا ہو کتنا خوبصورت طریقے سے لگایا ہوا ہے کہ مطلب جتنی دھوپ پڑے گی اتنا ہی پتھر ٹھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، تو میں باہر کی سائڈ آج طواف کروں گا، اندر کی سائڈ نہیں کروں گا. اور ابھی میرا طواف اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. طواف میرا اسٹارٹ ہوگا حجر اسود کے سامنے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس ولاگ کے اندر میں آپ کو پورا عمرہ کرنے کا طریقہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں. میں نے کئی ولاگوں میں بتایا ہے، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے اور دیکھ کر، اور جب آپ یہاں پر آئیں گے آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے کر لیا ہے، دیکھ رہے ہیں شولڈر میں نے نکال لیا ہے اپنا رائٹ والا، اور انشاءاللہ اب شروع ہوگا میرا طواف وہاں سے حجر اسود سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب حجر اسود وہ پہنچتے ہیں تو استلام کرتے ہیں. استلام کہتے ہیں آپ حجر اسود کی طرف اپنا رائٹ ہاتھ کو اٹھاتے، سیدھے ہاتھ کو اٹھاتے حجر اسود کی طرف اور بولتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ کا طواف اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ہر چکر جیسے ہی آپ حجر اسود دوبارہ پہنچیں گے، پھر دوبارہ دوسرا چکر اس طرح اسٹارٹ کرنا ہے. حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ اٹھانا سیدھا والا اور بولیں گے بسم اللہ واللہ اکبر. پھر تیسرا بسم اللہ واللہ اکبر. پھر چوتھا. اسی طرح 7 چکر لگاتے ہیں آپ. 7 چکر لگانے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، جو کہ واجب ہے، ضروری ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وہ جب مقام ابراہیم پہ جگہ مل جائے تو وہاں افضل ہے، ادروائز پورے مسجد حرم میں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. وقنا عذاب النار، یہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، اور یہی دعا لوگ سب پڑھتے ہیں. یہاں پر میں بھی یہی دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عذاب النار. آپ چھتریوں کا یوز کر سکتے ہیں، مطلب طواف میں اگر دھوپ ہے تو چھتری کا یوز کر سکتے ہیں، نارمل ہے اور سب یوز کر رہے ہیں. تو میرا ایک چکر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا جہاں پہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میں بھی وہاں سے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے دوسرا اپنا چکر اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. میرا طواف کمپلیٹ ہو گیا ہے، 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے. خوب ساری دعا کری ہے، اور اسپیشلی اپنے دیش کے لیے، اپنے دیش کے لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ سارے لوگ پیار محبت سے رہیں. بہت اچھا رہے گا، اور رہ بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور بھی پیار محبت بن جائے، ہم اچھے سے رہیں. ہم اپنے گھر، اپنا گھر ہے ہمارا دیش اپنا گھر ہوتا ہے، رائٹ. تو سب کے لیے دعا کری ہے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی، اور جو یاد آ گئے سب کے لیے. اب میرا طواف ہو گیا ہے، تو یہ طواف جو ہے تیسرا رکن ہے. چوتھا مطلب دوسرا رکن ہے، پہلا تو نیت، دوسرا طواف، تیسرا میں صحیح کرنے جاؤں گا. اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھوں گا جو کہ واجب ہے طواف کے بعد. تو آپ مقام ابراہیم کے پاس پڑھ سکتے ہیں، وہاں تو پولیس نہیں پڑھنے دے رہی ہے کیونکہ طواف اتنے لوگ کر رہے تھے، آپ کیسے پڑھو گے؟ تو غصہ کر رہی ہے پولیس. میں یہیں پہ پڑھوں گا سائڈ میں انشاءاللہ. 2 رکعت نفل واجب طواف کے بعد، اس کے بعد صحیح کرنے چلے جاؤں گا. تو 3 رکن ہو جائیں گے، رائٹ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا اس ولاگ کے اندر جو 10ویں رمضان کا ولاگ بنا رہا ہوں، اس میں بھی پورا میں عمرہ کا طریقہ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو شیئر کریں. جب میں آیا تھا فرسٹ ٹائم تو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی، میرا بہت فائدہ ہوا تھا. اب میں بھی چاہ رہا ہوں کہ صدقہ جاریہ آگے رکھوں اور سب لوگوں کے لیے فائدہ ہو ویڈیوز کے تھرو. بیت اللہ ہے، یہاں سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، میں طواف کر کے آ گیا ہوں. یہ سائڈوں میں جگہ بنی ہوئی ہے، دیکھو اس طرح سے جگہ بنا رکھی ہے، یہ لگا کے اس طرح کا لگا کے سائڈ میں جگہ بنا رکھی ہے چاروں طرف. آپ یہاں بیٹھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور پھر اپنے صحیح کے لیے نکل جائیں. میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو طواف کرنے والوں کو دکھا رہا ہوں. بالکل مکے کے سامنے، کعبے کے سامنے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ، کیا منظر ہے. یا اللہ، مجھے میری زندگی بدل دے، مجھے دوبارہ سے بلا، بار بار بلا. میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں، بار بار آنا چاہتا ہوں. اللہ، یا اللہ، جتنے بھی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی نیک آرزو تمنا کو پورا فرما. اب اس میں کیا ہے کہ طواف جو ہے نا بالکل نماز کی طرح ہے. جیسے نماز کے لیے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ وضو سے ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہے آپ کا. اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو دوبارہ سے طواف شروع کرنا پڑے گا. اگر آپ نے 3 چکر کر لیے اور وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے آپ کو چکر کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. تو بس نماز میں اور طواف میں فرق اتنا ہے کہ آپ طواف میں بات کر سکتے ہو، نماز میں بات نہیں کر سکتے. اتنا سا فرق ہے. باقی ساری چیزیں وہی ہوں گی. آپ پاک ہونے چاہیے، وضو آپ کا ہونا چاہیے، اور وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، طواف دوبارہ سے کرنا پڑے گا. تو میں نے نفل پڑھ لی ہے اور طواف کر لیا ہے، اور دعا کروں گا. طواف کے بعد لکھا ہوا ہے کہ مسنون ہے، سنت ہے، خوب سیر ہو کے خوب پیٹ بھر کے پانی پیے، لیکن زمزم کا. ابھی تو میں زمزم کا پانی نہیں پی پاؤں گا کیونکہ ابھی تو روزے ہیں سب، اور نہ ہی زمزم کا پانی یہاں کہیں ملے گا. تو مطلب رات کو اگر آپ طواف کر رہے ہیں یا
رمضانوں کے علاوہ طواف کر رہے ہیں. طواف کے بعد خوب مطلب نفل پڑھے اور پھر خوب سیر ہو سے پانی پینا سنا زمزم کا پانی. اب میں نے یہ والا شولڈر ڈھک لیا ہے. ابھی شولڈر کو کھلا نہیں رکھ سکتے اور اب میں صحیح کرنے جاؤں گا. نیچے سے بالکل ٹھنڈا لگ رہا ہے, پتھر ایک دم ٹھنڈا اور اوپر سے ایک دم گرمی لگ رہی ہے. تو ٹھنڈا گرم مطلب چلتا رہتا ہے یہاں پہ. اور انشاءاللہ میں اور دعا کروں گا. صحیح کے ٹائم میں خوب ذکر کرنا چاہیے, خوب دعا مانگنی چاہیے. صحیح جب کرتے ہیں آپ تو طواف کے ٹائم جب طواف کیا تو خوب دعائیں کری. اب صحیح کرنے جاؤں گا, وہاں بھی خوب دعا کروں گا انشاءاللہ. اب میں جا رہا ہوں صحیح کے لیے. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ گیٹ باب الملک فہد, یہ سب سے آسان راستہ لگتا ہے مجھے یہاں سے, اس والا گیٹ سے. اور سب سے زیادہ میں نے یہی راستہ استعمال بھی کیا, تو مجھے یہ والا راستہ اچھے سے یاد ہے اور یہ سیدھا بھی پڑتا ہے. تو میں ہمیشہ اسی راستے سے آتا جاتا ہوں. اور یہاں پر چھائیں ہیں, تو چھائیں کی وجہ سے بہت سارے لوگ عورتیں یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, طواف کر کے عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے. بیت اللہ کے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں بیت اللہ سے. اور لوگ خوب یہاں دعا مانگ رہے ہیں رو رو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں میں وہاں سے چل کر آیا ہوں اور اب چڑھائی کی طرف چڑھ رہا ہوں. اور چڑھائی پہ چڑھتے آ جائے گی مروہ پہاڑی. صفا تو باقاعدہ پتھر وتھر باقی ہیں, اس کا گلاسز سے باؤنڈری کر دی ہے, لیکن مروہ بالکل بھی نہیں باقی ہے. مروہ کے بس کچھ اس پر کہیں گے فرش پر اس کا کچھ نشان باقی ہیں بس. تو یہاں پر میرا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں سے مطلب مروہ سے پھر صفا پہنچوں گا, پھر میرا دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ سارے لوگ گھوم رہے ہیں. الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں. اور یہ آپ کو سامنے صفا دکھ رہی, صفا پہاڑی ہے یہ, اس کی باؤنڈری کر دی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اور صحیح کا کمپلیٹ کرنے کے بعد لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے اس طرح دعا مانگتے ہیں. پولیس والے یہاں پہ بہت تھوڑی سی دیر آپ کھڑے رہنے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ یہاں سے ہٹ جائیں. سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں, سب کی صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے. بیچ کا راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معذور ہیں یا پھر جو تھک گئے ہیں یا پھر جو چل نہیں سکتے, صحیح نہیں کر سکتے چل کر, تو ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے چل سے کر دو. باقی جو نارمل ہے وہ یہاں سے جائیں گے. یہاں سے ہرا کلر اسٹارٹ ہو گیا تھا, اب یہاں سے دوڑو گے. عورتیں نہیں دوڑیں گی. اور جیسے یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب میں یہاں سے دھیرے دھیرے چلنا اسٹارٹ کر دوں گا. تو اسی طرح آپ ادھر سے آتے وقت کریں گے اور 7 چکروں میں اسی طرح سے کریں گے. اور صفا سے مروہ ایک چکر ہو جاتا ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر. ایسا نہ کریں کہ صفا سے مروہ, مروہ صفا پھر ایک چکر, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو 7 چکر آپ کو اس کے لگانے ہیں اس طرح سے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے ہو گئے یہ 30 نیت, طواف اور سعی. یہ ہو جائیں گے آپ کے 3 رکن یعنی ارکان عمرہ. لوگ رک کر یہاں پر دعا مانگتے ہیں. نارملی یہاں رکنے نہیں دیتے ہیں. ابھی مجھے لگ رہا ہے کوئی پولیس والا نہیں, پولیس والا تو ہے بٹ کچھ کہہ نہیں رہا ہے شاید, ورنہ تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہے تو زیادہ بھیڑ نہیں ہے. تو اس لیے دیکھو یہ مروہ پہاڑی ہے, دیکھو یہ بالکل فرش میں ملی ہوئی ہے, بالکل فرش میں ملی ہوئی ہے. ویسے نشان باقی ہے اور پتہ نہیں کس طرح کا اس پہ کچھ کیمیکل وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے, اتنی اسموتھ دکھ رہی ہے. یہ پولیس والے یہاں ہیں اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں رکنا منع ہے. میں مروہ سے صفا کی طرف چل رہا ہوں, نیچے اتر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا دوسرا چکر اسٹارٹ ہو گیا ہے. اور اسی طرح آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور آپ کا جو عمرہ کا جو تیسرا رکن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا بچے گا بال مڑوانا یا بال کتروانا, کٹنگ کرانا, تو وہ میں کرا لوں گا. میرا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ 3 رکن تھے عمرہ کے. سب سے پہلا نیت کرنا, احرام باندھنا. دوسرا ہے طواف کرنا بیت اللہ کا. تیسرا تھا صحیح کرنا. اور 2 واجبات ہیں. ایک ہے میقات سے احرام باندھنا, تو وہ میں آ گیا تھا احرام باندھ کے مسجد عائشہ سے, احرام وہیں سے باندھنا تھا. اور دوسرا جو واجب ہے عمرہ کا, 2 ہی واجبات ہے عمرہ میں, وہ ہے بال منڈوانا یا پھر بال کی کٹنگ کرانا. تو میرا ایک واجب تو آلریڈی ہو ہی گیا کہ میں احرام باندھ کے آ گیا ہوں میقات سے مسجد عائشہ سے. تو ایک واجب بچ رہا ہے میرا, وہ میں صحیح کرنے کے بعد, کمپلیٹ کرنے کے بعد میں
बाल कटवा लूँगा तो मेरा ये तीनों अरकान उम्रा और दोनों वाजिबात उम्रा कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल उम्रा में 3 अरकान 2 वाजिबात हैं। आपको बहुत अच्छे से पता चल जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और तवाफ़ के बाद 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना वाजिब है, वो ज़रूरी है, तो वो भी पढ़ना है। और सारा मंजर आप यहाँ से देख ही रहे हैं। और जब आप सही करते हैं, जब ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है तो आपको दौड़ना है जहाँ तक ग्रीन लाइट है। जब ग्रीन लाइट ख़त्म हो जाती है आपको नॉर्मल वॉक करना शुरू कर देना है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं सही कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा चक्कर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान से मेरा सही कंप्लीट हो गई है और 7 चक्कर लगा के मैं इधर से बाहर आ गया। इधर से मैं फर्स्ट टाइम बाहर आया हूँ। ये अजियाद वाला साइड है माशाअल्लाह, ये अजियाद वाला साइड है। और अल गज़ा भी लिखा हुआ है, गज़ा वाला साइड है तो उधर जा रहा है और अजियाद वाला साइड इधर जा रहा है। अच्छा, इधर तो मैं फर्स्ट टाइम ही निकला हूँ, वरना मैं इधर ही चला जाता हूँ अंदर से ही। तो इधर से भी मैं आपको आज दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये है इधर से। सुभान अल्लाह, देखें माशाअल्लाह, यहाँ से लोग निकल रहे हैं हुज्जाज सारे। आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है अजियाद, ये अल गज़ा लिखा हुआ है तो उधर जाएंगे तो अल गज़ा पहुँच जाएंगे। ये मक्का का एक साइड है और अजियाद ये वाला साइड, अजियाद यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं दिखाऊँ तो अजियाद ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है अजियाद, ये वाला साइड। सुभान अल्लाह, मैं इस साइड फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप देख रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। इस व्लॉग में आपको ये वाली नई साइड बिल्कुल दिखा रहा हूँ। मैं आज 10वां रोज़े का व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला इस व्लॉग का खैर का ज़रिया बनाए और मेरा जो मकसद है उसमें कामयाबी अता फरमाए। आप देख रहे हैं उधर बस स्टैंड अगर मैं जाऊँगा तो, लेकिन मुझे अजियाद वाली साइड तो जाना भी नहीं है। वैसे तो मुझे जाना था जरवन वाली साइड जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। अभी असर की नमाज़ की तैयारी चल रही है और उसके बाद इफ्तार की तैयारी होगी। इस वाली साइड मतलब वॉशरूम है, सब कुछ है, सब कुछ, और बहुत बड़ा निज़ाम है इस साइड में मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो, आप देख रहे हो, बहुत बड़ा निज़ाम है। इधर आप देखेंगे ये पूरा इफ्तारी का निज़ाम हो रहा है, बैठी हुई है लेडीज़ वगैरह। इधर पूरी सफाई सुथराई चल रही है। ये पूरा हरम देख रहे हो आप, सारा ही हरम है। और इस वाली साइड मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस बार। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किधर से जाऊँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, लेकिन मैं चल रहा हूँ। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, क्योंकि इस वाले रास्ते से मैं अक्सर खो जाता हूँ। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है। सुभान अल्लाह, अब आप देख रहे हैं सबका एक ही लिबास है, सबका एक ही मकसद है, सबकी एक ही धुन है, एक ही लगन है, वो है अल्लाह को राज़ी करना, वो है अपनी मग़फ़िरत कराना। सबका एक ही लिबास है, वाइट 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 वाइट, समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पे कोई बादशाह, कोई फ़कीर, कोई इम्तियाज़ बाकी नहीं रहा। यहाँ पे सब अल्लाह के बंदे हैं और यहाँ पे अल्लाह है। अल्लाह का हर जगह है, लेकिन अल्लाह का मुक़द्दस सबसे पहला और सबसे मुक़द्दस घर यहाँ पे है। सुभान अल्लाह, ये पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है ये तो बिल्डिंगें हैं या ये भी हरम ही है, पता नहीं है क्या है। ये अजियाद वाली साइड देख रहे हैं आप, ये पहाड़ है, पहाड़ों से तो भरा हुआ है पूरा सऊदीया, पहाड़ ही पहाड़ है माशाल्लाह। वहाँ से मैं आया हूँ उस जगह से और ये पूरा हरम है। आज इंशाल्लाह मैं इधर ही तरावी पढ़ूँगा और आप आज अपनी जगह मैं चेंज कर रहा हूँ। देखते हैं इंशाल्लाह इधर किस तरह का माहौल रहता है। तो देख रहे हैं ये पीछे मेरा आज पहाड़ रहेगा। रोज़ाना मेरे पीछे हेलीपैड रहता है, आज मेरे पीछे पहाड़ रहेगा। मैंने हरम के अंदर भी नमाज़ पढ़ी थी एक दिन और आज मैं यहाँ पर इस वाली साइड में पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। और जैसे तवाफ़ के लिए वज़ू बहुत ज़रूरी है, अगर वज़ू नहीं तो तवाफ़ नहीं हो सकता, लेकिन इसी तरह सही के लिए नहीं है। सही के लिए अगर आपका वज़ू टूट गया या वज़ू नहीं भी तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन अफजल है कि आपका वज़ू हो। तो आज मैं इस साइड वाली नमाज़ पढ़ूँगा। आपके लिए मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं। मेरा अभी सर मुड़वाना, बाल कटवाना बाकी रह गया है, तो वो मैं कटवाऊँगा लास्ट में नमाज तरावी के बाद, जब मैं अपने होटल जाऊँगा इंशाल्लाह, और फिर मेरा उम्रा हो जाए कंप्लीट। अभी नमाज की असर की तैयारी में है और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बैठूँगा, इबादत करेगा। अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, देखते हैं, फिर भी इंशाल्लाह हिम्मत अल्लाह देगा, बैठेंगे। देख रहा हूँ ये बेचारे अल्लाह के बंदे यहाँ सो रहे हैं, इतनी धूप है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये गर्म नहीं है, ये वाली चीज़ भी गर्म नहीं है, ठंडी है। ये संगमरमर तो नहीं है बट क्या है, लेकिन ठंडा है पूरा। देखो सारे लोग वहाँ धूप में बैठे हुए हैं, धूप में सो रहे हैं, मतलब धड़ाने से, मतलब माशाल्लाह।
اور یہ سب جگہ پوری بھر جائے گی اور میں اس جگہ پہ بیٹھ گیا ہوں. یہاں قرآن میرے سامنے ہے, تو ایسے یہ جگہ جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ قرآن رکھے رہتے ہیں. تو میں قرآن کے سامنے آج بیٹھوں گا, یہیں پہ ہی قرآن رکھے ہوئے, قرآن کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ. اور سب کے لیے دعا کی جائیں گے. آج 10ویں روزہ اور 11ویں تراویح ہوگی انشاءاللہ. 10ویں روزہ کا افطار آج یہاں پہ میں کروں گا, یہیں پہ تراویح پڑھوں گا. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر یہ جو پہاڑ, تو مجھے بہت ہی میرے پسندیدہ ہیں. مطلب پہاڑ میرے پیچھے رہیں گے, میں پہاڑ دیکھتا رہوں گا. پہاڑوں پہ مکان بھی بنے ہوئے ماشاءاللہ. کتنے خوش قسمت ہوں گے یہ لوگ, بتائیے. حرم بالکل حرم کے سامنے ان کے مکانات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوش نصیبی ہاتھ لگی ہے. دنیا و مافیا کی اس سے بڑی خوش نصیب مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگی کہ آپ کے مکان بالکل حرم سے ٹچ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سائیڈ تو پہاڑ بھی ہے, یہ جاد والی سائیڈ ہے. سبحان اللہ. دسترخوان بچ چکا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اور جگہ جگہ زمزم رکھا جا رہا ہے, آپ دیکھیں وہاں زمزم رکھا جا رہا ہے. اور اس سارا افطاری کے جو کارٹن ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں سارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جا رہے کارٹن, افطاری کے کارٹن جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ مشین ہے, مجھے لگ رہا ہے فین وغیرہ کو ان کو ٹھیک کرنے کی مشین ہے یہ. ماشاءاللہ پورا سسٹم ہے بھائی, یہاں تو ہر چیز کے لیے ایک سسٹم ہے. یہ پورا پہاڑ ہے, پہاڑوں پر گھر بنے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے. دیکھ رہے ہیں افطار صاحب ماشاءاللہ بالحرم المکی الشریف. یہ سارے لوگ اس کو لے جائیں گے آگے اور سب میں تقسیم کریں گے. دیکھیں ساری ٹیم ریڈی ہے بالکل. ابھی یہاں دسترخوان بچھے نہیں ہے, دسترخوان بچھائیں گے پہلے. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک انتظام ہے بالکل. باہر یہ اجیاد والی سائڈ ہے اور یہاں تک بالکل تیاری ہے پوری. یہ پورا حرم ہے ایکچولی, پورا حرم ہے. میں یہاں تک آپ کو دکھا رہا ہوں. سارے پہاڑ بنے ہوئے ہیں, پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے مکان بنا رکھے ہیں. دیکھو اوپر, دیکھو اوپر ایک کنسٹرکشن بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے افطاری لائی جا رہی ہے. دیکھیے طریق حاج راستہ دیں ماشاءاللہ. طریق کرتے ہیں, مطلب راستہ دیکھ چلے گئے. اور پورا پہاڑ کاٹ کر ادھر تو بلڈنگیں بنائی گئی ہیں, اور ادھر تھوڑا جو حمام ہے, جو واش روم, وہ بھی ادھر مطلب پہاڑ کاٹ کے بنا رکھے ہیں. اور ابھی تو کافی دھوپ ہے, ابھی تو سیدھی میرے فیس پہ دھوپ پڑ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. یا اس سائڈ تو بہت ہی بڑا انتظام ہے افطار کا, بہت بڑا. وہ تو میں حرم کے اندر ہوں, یہ حرم کی باہر کی سائڈ لیکن ہے حرم ہی, لیکن چھت نہیں ہے ادھر بالکل بھی, دور دور تک بھی. اور بہت بڑا ہے اپنی افطاری کا انتظام ہے. اس سائڈ اجیاد والی سائڈ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, پہاڑ ہے اور ساری چیزیں. اور یہاں پر جو ہے واش روم بھی بہت دور ہے. تو آج تو میں یہاں پڑھوں گا, کل دوسری جگہ پڑھوں گا انشاءاللہ. عطاءات مشروع سقاية واسترفاد لضيوف بیت الحرام. حرم کے جو مہمان ہیں, بیت اللہ کے جو مہمان ہیں, ان کے لیے یہ افطاری ہے. افطاری میں کیا کیا مل رہا ہے؟ یہ سب چیزیں, ایک فطیرہ, ایک بوتل اور ایک مٹھائی ہے والی, اور اس کے بعد ایک جوس, اور اس میں کھجور بھی ہوگا. یہ کھجور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تراویح کی نماز ہو گئی ہے. آج 11ویں تراویح تھی, 10واں روزہ تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آج میں نے نماز پڑھی تھی, جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے میرے پہاڑ ہے. اور بہت شاندار دعا کرائی آج, بہت شاندار بہت شاندار. اور بندر بلیلہ نے لاسٹ کی 4 رکعتیں پڑھائی اور وطر پڑھا ہے, اور بہت شاندار دعا کرائی الحمدللہ, بہت ہی زبردست. سبحان اللہ. اب میں تھوڑا سا یہاں سے کھاؤں گا ہوٹل میں, اس کے بعد ہوٹل چلے جاؤں گا کھا پی کے. اور سحری میں نے آج رات نہیں کر پایا تھا, کیونکہ میں نے تھوڑا روٹین چینج کر دیا ہے, تو مجھے لگ رہا آج بھی نہیں کر پاؤں گا. پہلے ہی کھا کے اپنا ہوٹل چلے جاؤں گا. ابھی مجھے اپنے بال بھی کٹوانے ہیں, کیونکہ ابھی میرا لاسٹ کا جو واجب ہے وہ بچ رہا ہے. عمرہ کے 2 واجبات ہوتے ہیں, میقات سے احرام باندھنا اور بال کٹوانا. تو میں نے طواف کر لیا, صحیح کر لیا, اور بال کٹوانے باقی ہے, تو بال کٹواؤں گا, بھول نہ جاؤں.
اور پھر جا کے سیدھا نہا کے سو جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی مجھے ایک ساتھی سے ملنا ہے, اس کے بعد سیدھا جا کے انشاءاللہ سو جاؤں گا. ابھی میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا. میں تھوڑا نئی جگہ میں نے نماز پڑھی ہے تو کچھ تھوڑا بہت نیا دکھاؤں گا. اس طرح کی وردی, یہ پراپر پولیس جو ہے, یہ مکہ کی پولیس ہے جس طرح کی وردی ہے. اب دیکھ رہے ہو میں نے یہاں نماز پڑھی ہے, پورا ایک دم یہ بلڈنگیں ہیں, یہ حرم سے باہر ہے. اور آپ دیکھیں یہ کلوک ٹاور ہے ماشاءاللہ, اور یہ پورا یہاں پہ صحیح ہوتی ہے. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صحیح ہوتی ہے. تو میں ادھر سے جا رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے, کہاں نکلے گا, لیکن میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ, سارے لوگ عبادتوں میں. اور میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, یہ نماز پڑھ رہا تھا, بہت رو رہا تھا یار. اور میں تو تھوڑا بہت ہی رویا, لیکن وہ تو زیادہ ہی رویا. دیکھو یہ والی وردی جو ہے نا, یہ مطلب پراپر مکہ کی پولیس کے پاس یہ وردی ہوتی ہے. جو دوسری جو خاکی وردی جو پہن کے آئے ہیں بہت ساری پولیس, وہ ریاض سے آئی ہوئی ہے. آپ دیکھو بھیڑ دیکھو, مطلب یہ بھی نہیں پتہ چل رہا جانا کدھر ہے. اتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس بھیڑ میں لوگ کھو جاتے ہیں اور مطلب انہیں پورا دن لگ جاتا ہے ڈھونڈنے میں. اس لیے جب بھی آئیں بہت ہی زیادہ احتیاطی سے آئیں, اپنا نمبر دے کے رکھیں, ایڈریس دے کر رکھیں, ساری چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے. آتے ہی سب سے پہلے سم لو, اور سب سے پہلے سم لے کر ساری چیزیں, اپنے ہوٹل کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے, نمبرز معلوم ہونے چاہیے, ایک دوسرے کو مس کال کر کے نمبر سیو کرو سب سے پہلے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو پھر چیزیں بہت ہی الٹی سیدھی ہو جائیں گی. آپ آئے تھے عبادت کرنے, آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے ڈیلی, اور اسپیشلی جب آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو بڑی دقتیں آ جاتی ہیں, اور بزرگ ہوں تو دقتیں ڈبل ہو جاتی ہیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں باب ملک فہد, ادھر ہی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نکل رہا ہوں شارع ابراہیم خلیل کی طرف, دوسری سائڈ سے نکلا ہوں. ڈیلی میں اس سائڈ سے آتا ہوں, آج میں اس سائڈ سے آیا ہوں, کلوک ٹاور, مکہ کلوک ٹاور کی سائڈ سے. آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ مکہ کلوک ٹاور کا بالکل فرنٹ پا گیا ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں پورا مکہ کلوک ٹاور دکھ رہا ہے, دیکھ رہے ہو چھوٹی چھوٹی کئی بلڈنگیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور بیچ والی بلڈنگ کو بالکل اوپر نکالا ہوا ہے مکہ کلوک ٹاور. دیکھیں سبحان اللہ کتنی بھیڑ ہے. آپ دیکھو مطلب جہاں تک بھی آپ کی نظر ہے وہاں تک لوگ ہیں, بس انسان ہی انسان ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا ڈسپلے یہاں پہ چلتا رہتا ہے, یہ اس پہ بہت ساری چیزیں لائیو چلتا رہتا ہے, مکہ کے بارے میں دکھاتے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر کتنے ہوٹلس ہیں, اتنے ہوٹلس ہیں, مطلب ہمارا انڈین کوئی ہوٹل نہیں ہے یہاں پر, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, ہاردیز, عاشور اور تاج خلیج, سارے ہوٹل انہی کے ہیں. باقی یہ جو برگر کنگ ہے, KFC وغیرہ, امریکن ہوٹل بھی بہت زیادہ ہے. امریکن ہوٹل اور عربک ہوٹل بہت زیادہ ہے یہاں پہ. ہمارا کوئی ہوٹل نہیں ہے یہاں پر. کھانا لینے آرڈر کرنے سے پہلے ٹیبل لینا پڑتا ہے, ٹیبل نہیں مل رہا ہمیں, آدھا گھنٹہ ہو گیا گھومتے گھومتے. آپ دیکھ رہے ہو سبحان اللہ, سبحان. پوری دنیا یہاں پہ آ کے عرب کا کھانا کا لطف اٹھا رہی ہے ماشاءاللہ. برگر کنگ یہ امریکن برانڈ ہے, ادھر KFC پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے زبردست. ہم نے تو عاشورہ کا لیا ہے, ہم نے اس کا لیا, اس کا عاشور کا. دیکھتے ہیں کیسا ٹرائی کرتے ہیں. ہم نے جو کھانا لیا ہے کیسا لگے گا. بہت بھیڑ ہے, بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوشت تو بہت ہی سافٹ ہے ماشاءاللہ. یہ ہے بھیا اس کی مٹن مندی ماشاءاللہ. دیکھو سارا اس میں سے نکالا, کھانا پینا. کپڑے میں نے چینج کر لیے ہیں اور احرام اتار دیا. میں نے بال بنوائے, اور یہ پاکستان کا بندہ تھا, باربر تھا جو, اس نے بال بنائے, کافی مہنگے بال بنائے, 30 ریال لیے. اور تھوڑی داڑھی سیٹ کرائی اور سر کے بال منڈوائے تو نہیں, مطلب کٹنگ کرائی. اور الحمدللہ میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اور یہ تھا جو ولاگ چل رہا تھا, یہ 10ویں روزے کا اور 11ویں تراویح کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو پہلا عشرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ اور میرا اس رمضان کا. اور پورے رمضان میں مکہ میں یعنی حرم میں رک رہا ہوں اس سال انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. اور اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بار بار بلائے,
ہر سال بلائے، کیونکہ انشاءاللہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میں اللہ کے گھر، اللہ کے پاک گھر، مقدس گھر ہمیشہ آؤں گا اور اپنی آخرت بناؤں گا. اور آپ کے لیے بھی یہی دعا کروں گا کہ آپ بھی آئیں، نیت کریں، سچی نیت کریں، پکی نیت کریں، انشاءاللہ آپ بھی ضرور آئیں گے. تو ابھی میں اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا ہوں دوسرے ہوٹل پر. کپڑے بہت سارے گندے ہو گئے تھے تو ان کو دھلنے کے لیں یا دھلوانے کے لیں دیکھیں گے، کسی لانڈری والے کو دیں گے انشاءاللہ. تو اس ولاگ کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر ملوں گا آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے دین کا، دنیا کا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ حافظ.